اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ابتدائی باتیں ہیں لیکن انہوں نے یاد رکھنا ہے. رکھو گے یاد؟ یہ 7 سے 8 باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نمبر 1 بات، اللہ ایک ہے. سارے بولو اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. آپ عقلی تو یار جس نے سمجھنا ہو نا وہ تو اشارے سے بھی سمجھ جاتا ہے، وہ تو پڑی ہوئی شے سے بھی کوئی سمجھ جاتا ہے. ایک بڑھیا تھی نا، تو وہ نا چرخہ چلاتی تھی، تو ایک عالم دین نا قریب سے گزرے، کہنے لگے مائی ساری زندگی چرخہ ہی چلایا ہے، ساری زندگی چرخہ ہی چلایا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری طرف، اون ادھر ادھر نہیں تکنا، میری طرف دیکھو. ساری زندگی چرخہ چلایا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کی ہے. اس نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا میں نے اس چرخے میں سب کچھ دیکھ لیا. وہ چرخہ کیا ہے بھائی؟ ادھر سے ادھر کرنا ہے، ادھر سے ادھر کرنا ہے. اس نے کہا سب کچھ دیکھ لیا ہے. اس نے کہا پھر بتا. پہلا سوال جو کیا نا اس عالم دین نے، اس نے کہا کہ بتا اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ کب کب ہے، یعنی کہ اللہ کا ہونا کب پایا جاتا ہے؟ مائی نے جڑا جواب دیا، اس نے کہا ہر لمحے کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے. اس نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میں چلاتی ہوں چلتا ہے، اور جب میں رک جاتی ہوں تو یہ بھی رک جاتا ہے. تو جب یہ کسی کے چلانے سے چلتا ہے تو یہ دنیا کا نظام ایویں چل رہا ہے، اور جب یہ کسی کے چلانے سے چلتا ہے. دوسری بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ اگر میں اس کو چلاتی رہوں تو یہ چلتا رہے گا، اور اگر میں رک جاؤں تو یہ رک جائے گا. تو یہ دنیا کا نظام مسلسل اور ایک منظم طریقے سے چلنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا آنا، یہ تاروں کا نکلنا، یہ بارش کا آنا، یہ نظام پورا چلنا. مجھے بتائے گرمیوں کا موسم ہے تو گرمی ہے، سردیوں کا موسم ہے تو سردی ہے، یہ مسلسل چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے تو ہے. او بھائی اس کا ہونا ہے. دیکھو نا یہ اٹھایا ہے تو رکھ دیا ہے، تو کوئی مسلسل اس کو اٹھا کے رکھے گا تو یہ اٹھے گا نا. اس نے کہا پھر دوسری بات تو یہ بتاؤ وہ ایک ہے یا دو ہے؟ اس نے کہا ایک ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا چرخہ. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی دوسری بھی ہوتی مائی تو وہ اگر میری مرضی کے ساتھ ہی چرخہ چلاتی، ایک طرف ہی ہم دونوں چلاتے، تو پھر چلانے کے اندر نا رفتار آ جانی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ ایک طرف چلاتی میں دوسری طرف چلاتی پھر ٹوٹ جانا تھا، پھر معاملہ خراب ہو جانا تھا. تو اس نے کہا ایسا تو نہیں ہے. اس نے کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ رات کے 12 بجے ہوں اور ساتھ ہی 6 بج گئے ہوں؟ 12 ہے تو 12 ہے، تو کوئی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کبھی یہ ہوا ہے کہ حضرت والا صبح کے 6 بجے ہوئے ہوں، صبح ہو، اور حضرت والا آپ کے ہیں جی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے؟ یعنی کہ مخالفت کبھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. فجر ہے تو فجر ہے، ظہر ہے تو ظہر ہے، عصر ہے تو عصر ہے، مغرب ہے تو مغرب ہے. تو اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک طریقے سے سب چلنا، منظم انداز سے چلنا، مخالفت نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے چلانے والے دو نہیں ہیں، چلانے والا صرف ایک ہے. چلانے والا یہ بات بھی یاد رکھنا، وہی عبادت کے لائق ہے. کیوں؟ اسی نے پیدا کیا، اسی نے، اس کے علاوہ کوئی نبی ہو. جب توحید بیان ہوگی تو خالصتاً توحید بیان ہوگی. یاد رکھنا ولی تو ایک پاس ہے یار، ولیوں کا صالحین کا درجہ بعد میں ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. او بھائی ولی تو ایک پاس ہے، نبی کو بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں. تو جب نبی کو جائز نہیں تو ہم ولی کے لیے کس طرح جائز مان سکتے ہیں؟ 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. اللہ نہیں، دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا
کوئی شریک نہیں ہے. اب ذرا شریک پہ آپ سمجھنا، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ ذات میں. ذات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا. اب صفات میں شریک ہونا کیا ہے، یہ آپ کو جوانوں بتانا چاہتا ہوں. کم از کم اپنے اللہ کے متعلق اتنا تو پتا ہونا کہ اللہ کی ذاتی صفات کیا ہیں. قاری عبد الرحمان صاحب جو ہے نا بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں، انہوں کی صفت دا تے تانوں پتہ ہے. قاری احسان صاحب بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، ان کی صفت کا تو آپ کو پتہ ہے. تو جی اللہ دی صفات دا نہیں پتا تے تسی کی کلمہ پڑھیا ہوا ہے. بندے کی صفت کا پتا ہے کیا کیا صفات ہے. وہ اللہ کے بندوں رب کے متعلق اب اللہ تعالیٰ کی 7 ذاتی صفات ہے. کتنے؟ یہ ذاتی کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی کتنی ذاتی صفات ہے؟ اور یار کچھ میرے ساتھ بولو، کچھ سیکھو، یہ سرور آئے گا آپ کو. رب کے متعلق جان رہے ہو، اپنے رب کی معرفت حاصل کر رہے ہو. بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جب تک تجھے پہچان نہ لوں میں مرنا نہیں چاہتا. تو آگے سے جواب آیا بایزید بستامی جڑا ہمیں پہچان لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. جو ہمیں یہ ہم اپنے رب کو پہچان رہے ہیں. فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. سمجھ رہی ہو، یہ اپنے رب کو پہچان رہے ہیں. وہ یار رب کا تعارف یہاں پہ کہا جائے نا، اعلیٰ حضرت کی شخصیت یہ تھی، یہ علم بھی تھا، یہ علم بھی تھا، یہ علم بھی تھا، یہ علم بھی تھا. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. تو بھائی اعلیٰ حضرت کو کس نے بنایا ہے؟ وہ سمجھ رہی ہو میری بات؟ یہ آپ کو کہہ رہا ہوں یاد رکھنا. تواڈے وچوں 2 بندے بھی اتنے بیٹھے ہون گے نا، یہ معرفت الہی، یہ اگلی نشست بھی معرفت الہی کے اوپر ہوگی ہے. ذوق شوق کے ساتھ آؤ، کوئی اپنے رب کو بھی پہچانے ہے. یا صرف اور صرف اسی طرف دھیان ہونا ہے، صبح کیا ہے، شام کیا ہے، کھایا کیا ہے، پیا کیا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو پہلی ذاتی صفات میں سے جو صفت ہے نا وہ کیا ہے؟ حی. کیا ہے؟ حی. یہ جملہ سن کے سب نے کہنا سبحان اللہ. ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، خود زندہ نہیں ہے، اس نے رکھا ہوا ہے. ہم زندہ ہیں، خود نہیں، اس نے رکھا ہوا ہے. وہ خود زندہ ہے.